اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ انسان کی ہمیشہ اس بات پر توجہ ہونی چاہیے کہ وہ عمل کرے تو صرف خدا کے لیے، اگر چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ عمل چاہے جتنا زیادہ ہو مگر خالص نہ ہو پھر خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کے اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے۔ اپنی نیت کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کو کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی بارہا دفعہ ہے کہ خالق کو ایسا عمل پسند ہے چاہے کم بھی ہو، کیونکہ خالق نے جتنی مخلوقات کو خلق کیا ہے صرف وحید ایک انسان ہے جس کو خالق نے کہا ہے کہ یہ میری احسن تخلیق ہے۔ اور اسی لیے اب انسان کو ساری چیزیں خالق نے عطا کر کے جتنی مخلوقات بنائی ہیں انسان کے تابع کیا ہے، تو انسان کے اوپر پھر ڈیمانڈ بھی یہی ہے۔ اور خالق نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھے رہیں، عبادت ہے ہر وقت قرآن پاک کو پڑھتے رہیں اور عبادت ہے۔ احادیث میں تو یہاں تک بھی ملتا ہے کہ دنیا کی سب سے جو خوبصورت جگہ ہے آپ کے بیٹھنے کے لیے وہ میرا گھر ہے، یعنی اللہ کا گھر ہے۔ اور دنیا کی بدترین جو جگہ ہے وہ بازار ہے، کیونکہ بازار میں سارے مال اسباب آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اگر وہاں پہ آپ اچھے طریقے سے، ایک تاجر ہے اس کا 20 آدمیوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اگر اپنی تجارت کو اچھا کرتا ہے تو خالق کو اس کی وہ عمل ہے وہ قبول ہے۔ بازار میں نگاہوں کا خیال رکھنا، بازار میں بچے بڑے بوڑھے سب لوگ آتے ہیں، تو وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان ہر چیز جہاں پرووائڈ ہو اور وہاں سے اپنے دامن کو بچا کے گزر جانا، اسی لیے کہا ہے کہ بدترین جگہ ہے۔ بہت ساری روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کرتے ہوئے خالق سے عرض کیا کہ اے ذات کبریا، میری خوبیوں میں کون سی خوبی تجھے پسند ہے؟ تو خالق نے کہا اے موسیٰ، ایک مرتبہ تو حضرت شعیب کی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا اور ایک بھیڑ گرمیوں کا زور تھا، ہوا لو بہت گرم چل رہی تھی اور آپ کے سامنے سے دوڑنا شروع ہو گئی، آپ بھی اس کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئے۔ آخر کار آپ نے اس بھیڑ کو پکڑ لیا اور آپ نے پکڑ کے اس کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے آپ بھیڑ کی طرح مخاطب ہو کے آپ نے کہا تھا کہ آپ نے اس گرمی میں مجھے بھی دکھ تکلیف دی اور اپنے آپ کو بھی دکھ تکلیف دی، اور آپ نے بھیڑ کو کندھوں پہ اٹھایا اس کا احساس کرتے ہوئے کہ بے شک بے زبان ہے، میں تھک چکا ہوں تو یقیناً یہ بھی تھک چکی ہوگی، آپ اس کو دوبارہ ریوڑ میں لے آئے۔ تو خالق نے کہا کہ آپ کے اعمال میں مجھے سب سے اچھا یہی عمل لگا ہے۔ اب ہے بھی نبی موسیٰ کلیم اللہ، خالق سے گفتگو کرنے والا ہے، اور مناجات میں عرض کیا تو ایک بے زبان کی کیا ہوا عمل خالق کو اتنا پسند آیا۔ اور تاریخ ابن اسا میں ملتا ہے کہ ایک بہت نیک اور بزرگ آدمی تھے، وہ اس جہان فانی سے چل بسے، تو اپنے ایک اور صالح انسان کو خواب میں ملے، اور اس صالح انسان نے عرض کیا کہ آپ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کی معافی ہو گئی ہے؟ تو اسے مخاطب اور کہا کہ معافی کا آپ کیا پوچھتے ہیں؟ وہ تو بہت حیران کن بات ہے کہ جب میں قبر میں گیا مجھ سے سوال جواب ہوئے اور ذات کبریا کی طرف سے ایک آواز آئی کہ اے عبد خدا، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو کیوں معاف کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرے عمل صالح کی وجہ سے۔ جواب آیا نہیں۔ پھر میں نے کہا میں نے خالص عبادات کی ہیں اس کی وجہ سے۔ خالق نے کہا نہیں۔ پھر میں جتنے عمل جو اچھے تھے جانتا تھا، میں نے کہا فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا، تو خالق کی آواز آئی کہ میں نے آپ کو اس وجہ سے معاف نہیں کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ کس وجہ سے معاف کیا؟ تو ذات کبریا کی آواز آئی کہ میں نے آپ کو اس لیے معاف کیا، آپ ایک دفعہ بغداد کے دروازے سے گزرے، شہر سے آپ گزر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک اونی کپڑا تھا، وہاں آپ نے آواز سنی، سردیوں کا موسم تھا، ایک بلی کا بچہ وہاں پڑا تھا، تو آپ نے بلی کے بچے کے اوپر جو ترس کیا، آپ کی معافی میں خالق نے بلی کے بچے کو اونی کپڑا ڈالنے کی وجہ سے معاف کی۔ اب یہ تو ہے ایک بے زبان پہ۔ اب ہماری دھرتی میں جو انسان رہنے والے ہیں، اگر ہم ان کا خیال رکھیں، اسی لیے تو ہے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اسی لیے تو ہے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اپنا سٹیٹس بنانے میں ہر کوئی لگا ہوا ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھنا تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے،
کیونکہ یہ خالق کی طرف سے محبت ہے۔ بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، بیوی بچے والدین کا خیال رکھنا، یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو ان کے حقوق میں شامل ہے۔ آپ خدا کے لیے کمزور لوگوں کا خیال رکھیں، اور یہ جو مزہ ہے نا کمزور لوگوں کا خیال رکھنا، تو پھر آپ کو ایسا لطف آئے گا روحانی طور پہ، اس کی جو لذت ہے صرف وہی آدمی محسوس کر سکتا ہے جو اس کا مزہ لیتا ہے۔ تو واقعات میں جو خالق معاف کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ دونوں بے زبان کے اوپر، ایک موسیٰ کلیم اللہ نبی ہے جس کو بھیڑ کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے خالق کہہ رہا ہے کہ آپ کے اعمال میں مجھے سب سے اچھا عمل لگا ہے، اور ایک صالح انسان کو اونی کپڑا بلی کے بچے کے اوپر ڈالنے سے، میرے محترم ناظرین، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ رشتے جن کا حقوق واجب ہے، ہم تو والدین کا بھی حق ادا نہیں کر رہے، بہن بھائیوں کا بھی حق ادا نہیں کر رہے، بھائی ہے تو بھائی کی جائیداد کو ہتھانے کے چکر میں ہے۔ اور وہ رشتے جو زندگی میں کبھی ناراض بھی نہیں ہوتے تھے، یہ 2-4 دن پہلے خبر چل رہی تھی کہ حافظ آباد میں ایک ماں نے اپنے بچوں کو قتل کیا ہے۔ اب اس کے پیچھے نہیں کہ کیا محرکات ہیں، کیا تحریک ہے، کیا مسئلہ ہے، مگر آپ اتنا سوچیں، ماں بچوں کو بھی قتل کر سکتی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں وجہ کیا ہے؟ ایک تو اسلام کی دوری کی وجہ ہے جو مین ہماری بن رہی ہے، اور سوسائٹی میں جتنی برائیاں ہیں وہ آج عروج پہ ہیں۔ بس میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اے خدایا میرے احساس کی دنیا لے لے، اے خدایا میرے احساس کی دنیا لے لے، ہو سکے تو یہیں برداشت مجھے بھی دے دے۔ والسلام۔